صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال تعالى في موضع آخر والفجر وليالي العشر صدق الله العظيم. بزرگوں دوستوں، یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور ذی الحجہ کے مہینے کا یہ پہلا عشرہ ہے اور اس عشرے کے قریب 4 دن پورے ہونے کو ہے. مطلب یہ ہے کہ آنے والی جمعرات کو عید الاضحیٰ انشاءاللہ ہوگی، جس کو ہم فطر عید کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا یہ جو عشرہ چل رہا ہے عشرہ ذی الحجہ یہ بڑی فضیلتوں والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو باقی ایام میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی کسی دنوں میں عبادت ہے تو وہ ان عشرہ ذی الحجہ کے دنوں میں محبوب ہے. تو اس لیے چاہیے کہ ان دنوں میں 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک جتنی ہو سکے آدمی کو چاہیے کہ عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے. دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا جو آدمی اس عشرے کا 1 روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے روزوں کا ثواب اس کو مرحمت فرمائے گا. انہوں نے فرمایا جو 1 رات کی عبادت کرے گا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی. یہ تو باقی 1 سے لے کر کے 8 روزوں تک کی فضیلت ہے. 9 ذی الحجہ کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے بیان کروائی کہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا کا 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. تو اس لیے پورے عشرے کے روزے رکھیں، اگر پورے عشرے کے روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیں. علماء نے دیکھا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ زنا توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اور توبہ کا یہ عشرہ بہترین عشرہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو مرحمت فرمایا ہے. اس لیے مجھے آپ کو چاہیے کہ گناہوں سے اس عشرے میں توبہ کرے جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ. یہ عشرہ 9 ذی الحجہ کو اس عشرے میں ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل ہمیں سکھایا ہے. 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے تکبیر تشریق شروع ہوتی ہے جو مرد عورت ہر مومن کے اوپر واجب قرار دی گئی. ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات تھوڑا بلند آواز سے، عورت کیونکہ عورتوں کی آواز کا بھی پردہ ہے تو وہ تھوڑا پست آواز سے تکبیر تشریق پڑھیں گی. اور تکبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے ہر فرض نماز کے بعد. مرد کو بھی پڑھنا ہے اور عورتوں کو بھی پڑھنا ہے، بس مردوں کو تھوڑا بلند آواز سے اور عورتوں کو تھوڑا پست آواز سے اس کو پڑھنا ہے. اس کے بعد جب 10 ذی الحجہ ہوتی ہے تو یہ قربانی کا عمل آتا ہے. اس سے بھی پہلے اس عشرے میں ایک اور عمل پورا ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہے حج کا عمل. جو حاجی حج پر گئے ہوئے ہیں ان کا عمل قربانی کرنے کے بعد پورا ہو جاتا ہے. یہ حج کا جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کی قرآن کریم کی ایک آیت ہے. فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا اور جب بیت اللہ کو تعمیر کر دیا گیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو بیت اللہ کی طرف بلاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی، 1 میل 2 میل کہاں تک جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کام ہے آواز لگانا کا، باقی سب لوگوں تک پہنچانے کا کام میرا ہے. جتنے بھی اس وقت دنیا میں موجود تھے انہوں نے بھی اس آواز کو سنا، جو مادر رحم میں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں تک پہنچا دیا، اور جو باغ کے صلب میں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں تک اس آواز کو پہنچا دیا.
اور علماء کرام نے مفسرین کرام نے ایک نقطہ بیان کیا کہ جس نے آواز سنی، جس نے آواز سننے کے بعد لبیک کہہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج پر ضرور بلائے گا۔ جس نے ایک بار لبیک کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک بار بلائے گا، جس نے 2 بار کہا اس کو 2 بار، جس نے جتنی بار لبیک کہا ہوگا سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی ہی بار بیت اللہ بلائے گا۔ تو یہ حج کا جو عمل ہے یہ بھی اسی مہینے میں اور اسی عشرے میں پورا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عشرے میں ایک اور عمل رکھا ہے قربانی کا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مل اضحیہ، قربانی کی حقیقت کیا ہے، قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ پہلے گھر سے جب دعوت کا کام شروع کیا تو گھر سے والد نے بے یار و مددگار گھر سے نکال دیا، خاندان والوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر وہاں سے آئے تو پھر آگ میں ڈالے گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے نجات عطا فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دعاؤں کے بعد ایک بیٹا عطا کیا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قربانی مانگ لی۔ پھر اس میں بھی ہچکچائے نہیں، بلکہ بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے جو ہو سکتا تھا ممکن کوشش پوری کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور کچھ اور تھا، اس لیے قربانی کو پیش نہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے دوبے کو بھیج دیا۔ جو میں اور آپ جو قربانی جو آ رہی ہیں وہ اسی کی یاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی کی تھی۔ ہم اپنی جان کی قربانی پیش نہ کر کے ہم اپنی جانور کی قربانی پیش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب وہ عطا کرے گا جو اولاد کو قربان کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے امت محمدیہ پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی کو جانور سے تبدیل کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ قربانی پر ملے گا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور کے اوپر جتنے بال ہوں گے ان کے برابر ثواب ملے گا۔ قربانی واجب تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ثواب نہ بھی عطا کرتے، قربانی تب بھی کرنی تھی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے تو کرنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب بھی مرحمت فرما دیا۔ اور پھر صرف اتنا نہیں، جو آدمی صاحب نصاب ہونے کے بعد، صاحب نصاب جو 52.5 تولے چاندی کا مالک ہو، یا تو اتنا مال اس کے پاس ہو، یا سونا چاندی ہو، یا روپیہ پیسہ ہو، اس کے پاس اگر اتنا مال ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کا مالک ہو جاتا ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کو قربانی کرنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صاحب نصاب ہونے کے بعد قربانی نہ کرے تاکہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یہ وعید بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قربانی کریں جو صاحب نصاب ہیں۔ جو صاحب نصاب نہیں ہیں ان سے قربانی اگر نہیں کریں گے تو پوچھ نہیں ہوگی، اگر کریں گے تو ثواب ان کو بھی ملے گا۔ جو صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر تو واجب ہے، ان کو تو قربانی کرنی ہی ہے۔ بس قربانی کرنے میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تاکہ میرا قربانی کرنا، میرا نماز پڑھنا، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ قل اے نبی کی آپ کہہ دیجئے کہ میرا قربانی کرنا، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ میرے رب کے لیے ہے، تو ہمارا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ یہ قربانی کا جو عمل ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اس میں باقی اغراض، باقی مقاصد نہیں ہونے چاہیے۔ جیسے شرح جامع ایک کتاب آتی ہے، اس کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے، بڑے جانور میں جو حصے ہوتے ہیں وہ 7 ہوتے ہیں، اور جو چھوٹا جانور ہے وہ ایک حصے کی طرف سے ہوتا ہے، ایک انسان کی طرف سے قربان کیا جاتا ہے، بڑا جانور 7 انسانوں کی طرف سے ہوتا ہے۔
تو ان 7 حصوں میں سے اگر کسی ایک حصے والے کی بھی نیت یہ ہو جائے کہ مجھے گوشت کھانا ہے، رب کو راضی کرنے کی نیت نہیں بلکہ گوشت کھانے کی نیت ہو جائے، تو مسئلہ یہ لکھا ہے کہ 7 میں سے کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اگر میرا حصہ کسی جانور